آیت اللہ باؤدینی بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، اپنے درس دے رہے تھے، تو شخص وارد ہوا. وہ شخص کہتا ہے کہ میں جب گھر سے باہر نکلا درس پہ جانے کے لیے تو بارش کا پانی تھا، گاڑی تیزی سے گزر گئی، پانی کی چھینٹیں میرے لباس پر آ گئی. میں نے اس کو برا بھلا کہہ دیا، وہ تو گھر چلا گیا. میں گیا لباس چینج کر کے دوبارہ پہنچا. جیسے ہی میں اندر گیا تو وہ کتاب میں کچھ لکھ رہے تھے، انہوں نے ابھی سر بھی نہیں اٹھایا. کہنے لگے اس نے غلطی کی تھی تو تم نے کیوں غلط کام کیا؟ وہ کہتا ہے کہ نہ اس وقت کوئی کھڑا ہوا تھا، نہ میرے سے پہلے کوئی یہاں پہنچا. تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، تو وہ تو یہ تو ان کے نوکروں کے بھی نوکر ہیں. تو یہ کہ ہم چھپا تو نہیں سکتے کوئی بھی چیز ان سے. رجب علی خیاط کہتے ہیں مسجد میں تھا بیٹھا ہوا، طالب علم آیا داخل ہوا تو میں نے اسے داخل ہوتے ہی وہ گھر سے اپنی زوجہ سے تھوڑا لڑ بڑ کے آ رہا تھا. جیسے ہی اندر آیا تو وہ انہوں نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے ان درسوں کا اور ان ساری چیزوں کا. کیوں؟ کیونکہ تم گھر سے جس اخلاق کے ساتھ واپس آئے ہو یہ نمازیں بھی قبول نہیں ہونے والی ہیں. کیفیت ہے یہ ہماری ابھی سمجھ میں ہمیں نظر نہیں آتی ان کیفیتوں کا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ کیفیتیں کیسی ہیں، یہ حالات ان کو نظر آتے ہیں. انہوں نے کہا جاؤ واپسی میں جا کے پھول لے جانا تاکہ چیزیں قبول ہو سکیں. بالکل ایسی ہے عزیزان محترم. ہم بہت مشہور عارف تھے اور حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے اندر درود بھیجتے محمد صلی اللہ حاج حسین دولابی ان کو کہتے تھے. وہ بہت شوق تھا ان کو طالب علم بننے کا، علم حاصل کرنے کا، لیکن ان کے والد اجازت نہیں دیتے. تو وہ گئے زیارتوں پر کربلا نجف اور بڑا زری سے سینے سے لگا کر گریہ کیا کہ مجھے طالب علم بننا ہے، مجھے پڑھنا ہے، لیکن والد نے اجازت نہیں دی. والد کی اجازت کے بغیر ظاہر ہے آپ جانتے ہیں آیت اللہ عظمہ بہجت جب نجف میں تھے ان کے والد نے خط لکھ کر انہیں واپس بلا لیا تھا. تو انہوں نے وہ خط جا کر اپنے استاد کو دیا آیت اللہ قاضی طباطبائی کو کہ والد نے یہ لکھا ہے. تو کہا کہ جاؤ جو والد کہہ رہے ہیں وہی کرو. یعنی والد کا کہنا مانا اور کہاں کس مقام پر پہنچ گیا. خیر انہوں نے بھی نہیں پڑھ پائے، واپس آ گئے. جب لوگ زیارتوں پہ آتے ہیں تو لوگ گھر میں آتے ہیں چائے دعوت پانی مبارکباد دینے سے. یہ چائے لے کر آ رہے تھے، وہ دولان کہتے ہیں ہمارے یہاں برآمدہ کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں اس میں لا رہے تھے. وہیں پروردگار نے سارے حجاب اٹھا دیے، وہ وہیں کھڑے ہو گئے. ہمارے استاد دعویٰ مینی کہتے ہیں کہ دیگر نیاز پہ طلبگی نہ دارت، یعنی اب اس کو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، سب کھول دیا پروردگار نے. ان کے جملے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تم اپنے گھر سے نکلو تو ناراضگی کی حالت میں مت نکلو. کیوں؟ کیونکہ تمہیں نہیں پتا آیا تم واپس بھی آؤ گے کہ نہیں. انسان ہوتا ہے نا غصے میں دھڑ دروازہ بند اور بن گیا، ذرا سی ناراض کچھ بھی انسان ہے، انسان کیا کر سکتا دھڑ. وہ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا یہ جو تم کیفیت لے کے جا رہے ہو ناراضگی کی، نفرت کی، اس سے انسان ویسے بھی کتنے نقصان کر سکتا ہے بات، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ واپس آؤ گے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ خدا حافظ کر کے خوش اسلوبی کے ساتھ گھر سے باہر نکلا کرو. بچے بعض اوقات ہم بچوں کو بھی ناراض کر دیتے ہیں. بچے بہرحال اب ان کو ہم بچہ سے سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے میٹرک پاس ہے شاید سمجھ نہیں رہا ہو، ہم تو اس کو ایسے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. بچہ ہے وہ حالانکہ کچھ چیز مانگ رہا ہے کبھی کرتا ہے. تو یہ وہ کہتے تھے کہ وہ حالانکہ بزرگ ہو گئے اچھی خاص کہتے میں جب گھر سے نکلتا تھا میری زوجہ میرے جوتے صاف کرتی تھی اور وہ کہتی تھی حاجی آقا قربونت بیرم، یعنی میں آپ کے اوپر قربان جاؤں، میں آپ کے اوپر یہ جاؤں وہ جاؤں، یعنی اس محبت کے جملوں کے ساتھ گھر سے نکالتی تھی تاکہ رحمت الہی شامل حال رہے.